أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بواد بلند پھر بھی جوش بلا سے مل کر بآواز بلند صلوات توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مجلس کس ذات پاک کے نام سے منسوب ہے۔ جتنے لمحے بھی میں نے آپ حضرات سے گفتگو کرنا ہے، گفتگو کا محور و مرکز سلطان مشاہد کی ذات ہے۔ جو ارسال کرتا رہوں وصول کیجئے گا، ہر لفظ صفحہ دل پہ لکھیے گا، سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ پتہ چلے کہ میرا خطاب ارباب ولایت سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاری؟ میرا خیال ہے کچھ ہے۔ پہلا جملہ تبرکاً آپ کی ضیافت طبع اور ضیافت ایمانی کے لیے بولنے لگا ہوں، اور اسی کی روشنی میں پھر میں نے طے کرنا ہے کہ آگے کا سفر کیا ہوگا۔ میں یوں سمجھیے کہ جس ذات کی آج مجلس ہے یہ بھی علی۔ لیکن بھائی جمیل عباس ایک فرق ہے، جو پہلا علی ہے بھائی مرتضی، وہ علی یہ مرتضی ہے اور یہ علی رضا ہے۔ جو سمجھ میں آئی بات؟ وہ مرتضی نہیں، ہر بندہ شاید مرتضی کا مقصد سمجھ ہی نہیں سکا۔ جو پہلا علی ہے وہ رضا والا ہے، اور جو آج والا علی ہے وہ خود رضا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار امام محمد تقی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بابا کا لقب رضا کیوں ہے؟ تو جو جواب میرے مولا نے دیا وہ یہاں لکھیے گا۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ كَانَ رِضَا اللَّهِ فِي سَمَائِهِ وَرِضَا رَسُولِهِ فِي الْأَرْضِ۔ فرمایا میرا بابا آسمان میں اللہ کی رضا تھا اور زمین پہ اللہ کے رسول کی رضا تھا۔ جو ہاں آسمانوں پر اللہ کی رضا اور زمین پر رسول کی رضا۔ ہاں ہیں بہت تھوڑے، لیکن بہرحال سارے بیدار ہیں اور سب کا ذوق سماعت آمادہ ہے سننے پر۔ محی الدین ابن عربی اکثریت سے زیادہ لوگ جانتے ہوں گے اس نام کو، شیعہ عالم نہیں۔ گردے صاحب ابن عربی سنی عالم ہے، لیکن یہ لطف کی بات ہے کہ اس نے اپنی کتاب شرح مناقب میں آپ کے 14 معصومین پر درود لکھا ہے، اور ہر معصوم کے لیے الگ باب ہے۔ پوری کتاب ہی 14 کے
درود پر ہے۔ تو جب اسی امام پر اس نے درود لکھا تو جو اس نے لکھا میرا دل ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ذہن میں رہے یہ شیعہ نہیں، ابن عربی اہل سنت کا عالم ہے، وہ تمہارے امام کو خراج کن لفظوں میں پیش کر رہا ہے۔ عمران وہ کہتے ہیں وَعَلَا سِرِّ الْإِلَٰهِ وَالرَّاوِي لِلْحَقَائِقِ كَمَاهِ النور اللاہوتی والانسان الجبروتی والاصل الملکوتی والعالم الناسوتی۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ میرے سامنے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں جن کے پاس صلاحیت ہے اور قوت خرید، وہ سنیں۔ النور اللاہوتی والانسان الجبروتی والاصل الملکوتی والعالم الناسوتی مصداق العلم المطلق الشاہد الغیبی المحقق روح الارواح وحیات الاشباح ہندست الموجود الطیار فی نشأۃ الوجود کہف النفوس القدسیہ غوث الاقطاب الانسیہ الحجت القاطعۃ الربانیہ محقق الحقائق الامکانیہ الکنز الغیبی والکتاب اللاریبی ازل الابدیات و ابد الازلیات قرآن مجملات الاحدیت و فرقان المفصلات الواحدیت بدر الدجا علی ابن موسیٰ الرضا۔ ترجمہ کروں وَعَلَا سِرِّ الْإِلَٰهِ، بھائی مصطفیٰ وہ کہہ رہا ہے اللہ کے راز پر درود و سلام۔ اللہ اکبر۔ وَعَلَا سِرِّ الْإِلَٰهِ، اللہ کے راز پر سلام۔ وَالرَّائی، بھائی یہ میرے پاس خدا کی قسم کم از کم ایک خمسہ ہو، کم از کم، تو پھر اس جملے کی شرح ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت صرف ترجمہ ہی کر کے میں آگے گزر جاؤں گا۔ وَالرَّاوِي لِلْحَقَائِقِ كَمَاهِ، فرمایا اس پر سلام جو ہر حقیقت کو ویسے دیکھتا ہے جیسی وہ ہے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ ورائی للحقائق، حقیقت کی جمع ہے حقائق، کماہیا جس طرح کے حقیقت ہے۔ اور جو پہنچ گئے خدا کی قسم میں کہتا ہوں واہ، جو ہر حقیقت کو ویسے ہی دیکھتا ہے جیسی وہ ہے۔ میری بات پہ بھروسہ نہ صحیح، مرضی کے عالم سے پوچھنا حقیقت کا مادہ کیا ہے؟ حق۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے گردیز صاحب وہ ہر حق کو ویسے دیکھتا ہے جیسا وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، جان لو میں اللہ بھی حق ہوں تو میرا رضا اللہ کو بھی ویسے دیکھتا ہے جیسا وہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ حقیقت توحید کو بھی بھائی مرزا ویسے ہی دیکھتا ہے جیسی کہ توحید ہے۔ بلکہ جس چیز کو ہم عمران توحید کہتے ہیں اصغر، وہ توحید کہہ دوں فکرہ کرو گے برداشت؟ تفسیر عیاشی سے زوار بڑی تفسیر تمہارے مذہب میں کوئی نہیں، اور اس میں سرکار صادق کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نحنو اصل کل خیر ومن فروعنا التوحید، فرمایا ہم 14 ہر خیر کی اصل ہیں،
توحید بھی ہماری فرا ہے. اللہ. ہاں پہلے اپنے دماغ میں درستگی کر لو. توحید ہماری فرا ہے, اللہ ہماری فرا نہیں. ہاں اللہ ہماری اصل ہے. توحید یعنی عقیدہ توحید, جو توحید زمانے میں پھیلی ہوئی ہے وہ فرع ہے, ہم اس کی بھی اصل ہیں. کیوں کہ وہ توحید ہماری محتاج ہے, ہم اس کے محتاج نہیں. ہم نہ ہوتے وہ توحید پھیلتی ہی نہ. جو الرائی, گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی, للحقائق کمائی, ہر حقیقت کو ویسے دیکھتا ہے جیسی وہ ہے. میں پھر کہنے پہ مجبور ہوں کہ مخدوم زادہ اگر میں شرح کرنے بیٹھوں تو ایک ایک جملہ پتہ نہیں کتنی مجالس کا تقاضا کرتا ہے مجھ سے, بس اشارے چھوڑتا ہوا گزر جاؤں گا. النور اللاہوتی والانسان الجبروتی والاصل الملکوتی. لاہوت کے نور پر سلام, سنی عالم کہہ رہا ہے. گردے صاحب ہر عالم الگ ہے. جیسے ہمارا عالم عالم ناسوت ہے, جیسے عالم ملکوت ہے, جیسے جبروت ہے, جیسے عظموت ہے, جیسے رحموت ہے, اسی طرح عالم الاسماء والصفات یعنی اللہ کے جتنے اسماء ہیں, اللہ کی جتنی صفتیں ہیں, آدم کو بھی پتہ نہیں کتنی ہیں. بلکہ مختصر کروں, سوائے 14 کے کوئی نہیں جانتا کتنی ہیں. بارہ جتنی ہیں ان کا بھی الگ عالم ہے. اور ایک عالم ہے جہاں اللہ کے ہر اسم کی تجلی ہے, ہر صفت کی تجلی ہے. اس عالم کا نام ہے لاہوت. جہاں تمام اسماء الہی جلوہ ریز ہیں وہ ہے لاہوت. اور ابن عربی کہتا ہے اس لاہوت کے نور کا نام رضا ہے. اللہ سمجھ میں آگئی بات یا نہیں؟ ہاں اسی عالم کو عالم آیان ثابتہ کہا جاتا ہے, اسی عالم کو عالم لاہوت. بہرحال یہ ایک علمی گنجلک ہے, اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا. والانسان الجبروتی, فرمایا اس پر سلام جو اگر انسان ہے تو پھر جبروتی انسان ہے. نہیں سمجھ میں آئی میری بات نا؟ نہیں, اکثریت کی سمجھ میں نہیں آئی. میں بھی انسان ہوں, آپ بھی انسان ہیں, مگر ہم انسان بشری ہیں, ہم انسان آدمی ہیں. یعنی ہم وہ انسان ہیں جو آدم سے تعلق رکھتے ہیں. 14 پر اگر لفظ انسان بولا جاتا ہے تو وہ حقیقی انسان مراد ہوتا ہے. ہم فرع ہیں انسان کی, ہم سایہ ہیں, ظل ہیں, عکس ہیں انسانیت کا, ہم حقیقی انسان نہیں. جو حقیقی انسان ہوتا ہے وہ انسان عقلانی کہلاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو صفت عقل میں ہوتی ہے انسان عقلانی کے بدن کے ہر عضو میں ہوتی ہے. نہیں پلے بڑی میری بات. ہم زمین پہ گردے صاحب بیٹھ کے عقل سے سوچ سکتے ہیں کہ عرش ہے. انسان عقلانی وہ ہے جو جسم سمیت عرش پہ چلا جاتا ہے. ہاں بلکہ اکیلا نہیں چلا جاتا, لباس سمیت چلا جاتا ہے. صرف لباس کے ساتھ نہیں چلا جاتا, جوتوں سمیت چلا جاتا.
یعنی جو چیز اسے چھو لے، مس کر لے، وہ اس چیز کو بھی حکم بشریت سے خارج کر دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ 14 ہیں حقیقی انسان، ہم حقیقی نہیں۔ اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی ہے تو ڈھونڈ کے لے آنا، اس میں سرکار صادق کی یہ حدیث ہے کہ نحن الناس، جاگنا، نحن الناس وشیعتنا اشباہ الناس وآداؤنا ہم النسناس۔ فرمایا ہم 14 انسان ہیں اور ہمارے شیعہ انسان کی شبیہ ہیں۔ جو پلے پڑ رہی ہے میری بات یا سر سے گزر رہی ہے؟ ہم 14 انسان ہیں حقیقی، وشیعتنا اشباہ الناس، شبیہ کی جمع ہے اشباہ، اور ہمارے شیعہ انسان کی شبیہ ہیں۔ اسی لیے تو شیعوں کا مذہبی شبیہ پرستی ہے۔ اللہ جیتے رہو۔ اب جاگنا، ہم انسان، ہمارے شیعہ اشباہ ناس، انسان کی شبیہ۔ اب کسی نے فتویٰ لگانا ہے تو مولا پہ لگانا، مجھ پہ نہیں، میں نے تو اصول کافی سے حدیث پڑھ دی ہے۔ فرماتے وآداؤنا ہم النسناس، فرمایا جو ہمارے دشمن ہیں وہ شکل انسانی میں شیطان ہیں، انسان نہیں ہے۔ جو العظمت، ہاں۔ تو اس لیے جو حقیقی انسان ہے اسے انسان عقلانی کہتے ہیں یا آدم روحانی کہتے ہیں۔ ہاں، یعنی جو صفات عقل میں ہیں وہ انسان عقلانی کے جسم میں، جو صفتیں آدم کی روح میں ہیں وہ انسان جبروتی کے بدن میں ہیں۔ العظمت للہ۔ جو آدم کی روح میں صفات ہیں وہ انسان جبروتی کے بدن میں ہے، جسد میں ہے، جسم میں ہے۔ بھائی جی میرے پاس روح کو نیند نہیں آتی، اور یہ فرماتے ہیں تنام عینا یا ولا ینام قلبی، چونکہ جناب رسالت مآب کئی دفعہ ایسا ہوا ہے عمران کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم غفا حتی یسمع غتیتہ، سرکار مسجد میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، حتیٰ کہ یسمع غتیتہ، خراٹوں کی آواز آتی تھی۔ ثم قام یصلی بغیر تجدید وضو، اور پھر اٹھتے وضو کیے بغیر نماز شروع کر دیتے۔ سلمان جیسے نہیں، مروان جیسے پوچھتے، آپ نیند میں تھے، نیند سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے وضو کیے بغیر نماز شروع کر دی۔ رسول ڈانٹ کے کہتے تنام عینا یا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ چونکہ انسان جبروتی کا بدن حکم روح میں ہوتا ہے۔ جی، جسم زمین سے اوپر نہیں جاتا، روحیں جا سکتی ہیں۔ انسان جبروتی کا بدن چلا جاتا ہے۔ ارے ایک لمحہ جاگنا، روح، اچھا ایک بدن میں کتنی روحیں ہیں؟ بولو نا۔ ہاں، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ جواب غلط بھی ہو تو جلدی دیا کرتے ہیں، اور آپ کا تو صحیح ہے، روح ایک ہے، لیکن پوری کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے روح۔ اچھا چلو میں کائنات کے فلسفے میں بھائی مرزا نہیں الجھاتا، اپنے بدن پہ نگاہ ڈالو، تمہارے کتنے اعضاء ہیں، کتنی پوریں ہیں، کتنے روئیں ہیں، کتنے ریشے ہیں،
یہاں سوئی چبھو سسکی نکلے گی سی. کیوں؟ تکلیف ہوئی ہے. کس کو؟ روح کو. ادھر چبھو ادھر چبھو ادھر ادھر، یعنی جسم کے جس حصے پہ بھی رکھو گے روح کہے گی میں یہاں ہوں. ہے ایک اللہ اکبر. جو ہے ایک، لیکن ہر جگہ. تو انسان جبروتی بھی وہی ہوگا جو بظاہر ایک ہو اور 40 بندے مسجد نبوی میں قرآن اٹھا کے کہیں کہ میرے ہاں روزہ افطار کیا ہے اس نے. جو ہاں جیسا کہ علی بادشاہ نے. اور یہ بات 40 تک منحصر نہیں، 40 کروڑ 40 ارب بھی کم ہیں. جیسے روح ہے ہر جگہ ایک ہو کر، ظاہر وہاں ہوتی ہے جہاں اپنے سوئی چبھوئی. تو اسی طرح جو انسان جبروتی ہے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. جہاں عکس کا تقاضا ہوتا ہے وہاں ظاہر ہو جاتا ہے، اور جہاں مصلحت نہیں ہوتی وہاں ظاہر نہیں ہوتا. گھبراتے نہیں گے میرے دوست؟ وَالْأَصْلِ الْمَلَكُوتِ. ہر جملے پہ گردیز صاحب مجھے پھر یاد دلانا پڑتا ہے اپنے سامعین کو کہ یہ عالم شیعہ نہیں ہے. یہ میں کیوں رٹ لگا رہا ہوں بار بار کہ شیعہ نہیں ہے شیعہ نہیں. شیعوں کو دعوت فکر ہے کہ تمہارے امام کو یہاں تک سنی مانتا ہے. اب اپنی شیعت کا بھرم رکھنا، اس سے آگے جاؤ گے تو شیعہ کہلاؤ گے، اور اگر اس سے بھی نیچے رہ گئے تو پھر تمہیں شیعہ کہلانے کا حق ہی کوئی نہیں. وَالْأَصْلِ الْمَلَكُوتِ. فرمایا جو عالم ملکوت کی اصل ہے اس پر سلام. اللہ اکبر. ملکوت یہ آسمانوں والا عالم، یہ ملکوت ہے. اس میں کیا ہے؟ میں اسی کی فہرست گننا شروع کر دوں نا بھائی مصطفیٰ تو آدھی رات ڈل جائے گی. پھر بھی وہ فہرست پوری نہیں ہوگی جو مجھے معلوم ہے. جو حقیقت ہے وہ مجھے معلوم نہیں. ہاں جس کو معلوم ہے اگر وہ گنوائے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ چاہیے اسے. بہرحال آپ یہ دیکھ لیں، فرشتے اوپر ہیں. عالم ملکوت میں فرشتے ہیں. عالم ملکوت میں کرسی ہے. آیت الکرسی نہیں پڑھتے ہو؟ واسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کہتے ہیں میری کرسی نے گھیرے میں لے رکھا ہے 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو. تو ملکوت میں کرسی، ملکوت میں لوح، ملکوت میں قلم. اب یہ بھی میں ہی یاد دلاؤں گا کہ لوح میں کیا ہے. چونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، انسان سے ملک تک، ہر ذی روح کی تقدیر ہے لوح محفوظ میں. اللہ اکبر ہے نا. اور سنی عالم کہہ رہا ہے تیرے 8ویں امام کو کہ یہ ملکوت کی اصل ہے. تو اب تو خرابی تقدیر سے خوفزدہ کیوں ہے؟ ایک استغاثہ کر اپنے امام کو. اسے لوح کی تحریر تبدیل بھی کرنا پڑی تو بدل ڈالے گا، کیونکہ ملکوت کی اصل جو ہے. ہاں جو ملکوت محتاج ہے ان کی، یہ محتاج ملکوت نہیں. اچھا گردے صاحب ایک وقت یاد دلاتا چلوں، یہ اصل ہے ملکوت کی. بظاہر تو وہ تیرے 8ویں امام کو کہہ رہا ہے، حقیقت میں 14 ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ملکوت کی جیتے رہو اصل ہے. اور لوح محفوظ کہاں ہے؟
इंसाफ करो, तुम एक लफ्ज का जवाब देते हुए थकन महसूस करते हो और हमसे कहते हो पढ़ते जाओ। बोलोगे तो बात जल्दी पल्ले पड़ेगी। लोहे महफूज कहाँ है? मलकूत में। सूरह बुरूज को पढ़ना। कौन सा सूरा? बल होवा कुरान मजीदुम फी लौहिम महफूज। अल्लाह कहता है मेरा कुरान लौहे महफूज में है और हमारा हर इमाम लौहे महफूज की असल है। इसीलिए तो नाजिल होने से 10 साल पहले मोहम्मद के हाथों पे अली ने कुरान पढ़ दिया। जो इरादे नेक हैं। ये मलकूत की असल है, हैं? इसीलिए तो इमाम 2 साल का हो, रसूल का वाज शुरू हो और 2 साल का इमाम ऊपर देख रहा हो और कोई कम ज़र्फ टोके कि तुम नाना की तकरीर नहीं सुन रहे, ऊपर क्यों देख रहे हो? तो हसन से पहले रसूल कहता है महफज़ल्लाह फाक, और अल्लाह तेरे मुंह को तोड़े, खामोश। अमा तालमन अल हसन युलाहिज़ुल लौहल महफूज, तुझे मालूम नहीं मेरा हसन लौहे महफूज का मुलाहजा कर रहा है। जो 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 क्योंकि ये असल है लौह की, बल्कि पूरे मलकूत की असल है, और लौह तो उस मलकूत का एक हिस्सा है, छोटा सा एक जुज़ है। फिस समाओए सूरह ज़ारियात है। कौन सा सूरा? हाँ, 26वें पारे में है, देख लेना, 27वें तक चली जाती है। वह फिस समाओए रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून। अल्लाह फरमाता है आसमानों में तुम्हारा रिज़्क़ भी मौजूद है और जिस जिस चीज का तुमसे वादा किया गया है वो आसमानों में है, और आसमान मलकूत में है, और मेरा मौला असल है मलकूत की। समझ में आ रही है बात? चले हाँ, रिज़्क़ की हकीकत क्या है? गर्देश साहब, मुझे मौला रिज़ा की कसम कभी कभी दिल में शर्मिंदगी महसूस होती है जब शियों के सामने हम ये बयान करते हैं कि ये रिज़्क़ भी दे सकते हैं, औलाद भी दे सकते हैं। खुदा की कसम ये इनके हकायक नहीं है, हकायक तो दूर की बात है, ये इनके फज़ाइल भी नहीं है। ये अब हालांकि मिसाल भी गुनाह है, मैं सरकार से करोड़ दफा माफी चाहते हुए कान पकड़ कर कहता हूं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। तुम ये कहोगे गज़नफर इतना बड़ा आलिम है कि उसे कलमा सीधा आता है, यानी ये इतनी बोधी बात है कि तुम हंस दिए। हालांकि मैं जुज़ ये ला यतजज़्ज़ा भी नहीं, उस मस्दर कुल के मुकाबले में गुनाह और सवाब से भी ज्यादा फर्क है। मैं 14 के मुकाबले में गुनाह से भी पस्त हूं, वो मेरे मुकाबले में सवाब से भी ज्यादा बुलंद है। तो जिस तरह कलमा सीधा आना मेरी फजीलत नहीं, रिज़्क़ बांट लेना अली की फजीलत नहीं है। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये कोई फजीलत नहीं अली की। ये तो चूंकि इनकार की भाई जो मेरे पास जहां शिकन नजर आती है तो वहां बात करना पड़ जाती है, वरना ये काम इनके आखिरी दर्जे के नौकर कर लेते हैं। जी, इनके फजाइल उससे कहीं आगे।
اور فضائل سے کروڑوں گنا آگے ان کی حقیقت شروع ہوتی ہے، کیونکہ فضیلت اور چیز ہے، تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں، اور حقیقت اور چیز ہوتی ہے۔ ابھی تو دنیا بھائی مرتضیٰ، بھائی مصطفیٰ، رقائق کی دنیا تک نہیں پہنچی، حقائق تک کہاں پہنچے گی؟ کسی چیز کے ظہور کو، تجلی کو رقیقت کہتے ہیں، اور جو کچھ وہ ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ روشنی بتا رہی ہے کہ سورج ہے، یہ جو دھوپ ہے یہ سورج کی حقیقت نہیں، یہ سورج کی رقیقت ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ بس اب ایک جملہ کہنا ہے، لیکن جملہ نہیں، خدا کی قسم اس پر 5000 صفحے کی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ 14 اللہ کے اسماء کی حقیقت ہے اور اللہ کی رقیقت ہے۔ جیو جیو مصداق العلم المطلق، فرمایا اس پر سلام جو عالم نہیں، علم مطلق کا مصداق ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلی بار میں نے بھائی جی میرے پاس امیر کائنات کا فرمان پڑھا تھا، شیعہ پریشان ہو گئے تھے، اکثر، سارے تو نہیں، اکثر۔ حالانکہ شیخ صدوق نے بھی اسے معنی الاخبار میں لکھا ہے کہ علی فرماتے ہیں ہم عالم نہیں، کیونکہ علم کی حد ہوتی ہے عالم کے لیے۔ عالم جتنا بڑا کیوں نہ ہو گردیز صاحب، کہیں نہ کہیں تو اس کا علم ختم ہوگا نا، تو عالم کے علم کی حد ہے۔ پڑھ لینا معنی الاخبار کو، شاہ نجف فرماتا ہے ہم عالم نہیں، انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں۔ جو جو اللہ ہو جو تو وہی کچھ ابن عربی کہہ رہا ہے کہ علم مطلق پر سلام۔ یار یہ سنی ہے، یہ شیعہ نہیں۔ اللہ جانے یہاں تک اس کی رسائی کیسے ہے، جو میرے امام کو مخدوم زادہ عالم نہیں سمجھتا، علم مطلق سمجھتا ہے، اللہ کا علم سمجھتا ہے۔ الشاہد الغیبی المحقق، فرمایا اس پر سلام جو غیب جانتا نہیں، ملتان والوں سنی کہہ رہا ہے، جو غیب کو دیکھتا ہے اس پر سلام۔ جو الشاہد الغیبی، اب شاہد تو جانتے ہو گواہ کو کہتے ہیں، ایک عالم غیب ہے، ایک عالم شہادت ہے۔ شہادت کہتے ہیں اسی لیے کہ وہ دیکھا جاتا ہے، ہم عالم شہادت کے باسی ہیں۔ تو کہتا ہے رضا عالم الغیب نہیں، شاہد الغیب ہے۔ تو علم غیب میں الجھا رہے، غیر کہہ رہا ہے کہ یہ غیب کو دیکھنے والا ہے، اور آگے کہتا ہے شاہد الغیبی المحقق، یہ تو ایسا شاہد ہے کہ کوئی غیب وجود میں نہ ہو اسے وجود دے دیتا ہے۔ جو 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 غیب وجود رکھتا ہے اسے دیکھتا ہے، اور جو غیب وجود نہیں رکھتا اسے وجود عطا کرتا ہے۔ ارادے روح الارواح
وحیات الاشباح، کہتا ہے روحوں کی روح پر سلام. جو روح پر نہیں، ہاں شاد بات، روحوں کی روح پر. یعنی اس کے کہنے کا مقصد ہے روحیں بھی بے روح ہوتی اگر اس کا فیض نہ ہوتا. روحوں کو بھی حیات اور زندگی نہ ملتی. وحیات الاشباح، جسموں کی زندگی پر سلام. یعنی میرا مولا جسموں کی حیات ہے، روحوں کی تھک گئے ہو، روح ہے. ہند ساتل موجود ہے. بس بھائی مرزا سر ترجمہ ہی کر لوں گا، شرح ادھار رہی پھر کسی مجلس میں. ہند ساتل موجود ہے، الطیار فی النشأۃ الوجود، موجود کے عدد پر سلام. اللہ اکبر. عدد کے لفظی معنی کر رہے صاحب بچے بھی جانتے ہوں گے، اگر کوئی نہیں جانتا تو آج جان لے. گنتی کو عدد کہتے ہیں، جسے گنا جائے وہ عدد ہے. اور ابن عربی کہتا ہے موجود کے عدد پر سلام. اور بھائی جمیل عباس، وجود زوار تین ہوتے ہیں: واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممکن الوجود. یعنی ایک وہ جس کا ہونا واجب ہو جیسے اللہ، ایک ہوتا ہے ممتنع الوجود جس کا نہ ہونا واجب ہو جیسے ایک اور ایک کا تین ہونا، اور ایک ہوتا ہے ممکن الوجود یعنی جس کا وجود میں ڈھلنا ممکن ہو. اللہ چاہے تو ہو جائے، نہ چاہے تو نہ. بس ساری کائنات ممکن الوجود ہے، اللہ واجب الوجود ہے. اور سنی عالم تیرے 8ویں امام کو کہہ رہا ہے وجود کے عدد پر سلام. وہ کہتے ہیں جب مخلوق کو گنا جائے تو بھی عدد 8واں امام ہے، جب اللہ کی طرف اشارہ کیا جائے تو بھی عدد 8واں امام ہے. ہاں. اور گردے صاحب اسی بنیاد پر حدیث نیشاپور میں عمران میرے مولا نے فرمایا تھا، جب یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جسے قلعہ کہتے ہو تم. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اللہ کہتا ہے میرے عذاب سے بچ گیا. یہ کہہ کے مولا نے اپنا گھوڑا چلایا. گھوڑے پہ اماری تھی، اماری پہ پردے تھے، اندر میرا امام تھا. امام نے سواری چلائی. 2000 علماء کے پاس کاغذ قلم دوات تھے، 80,000 کا مجمع تھا، 2000 کلمے سرسرائیں لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. جب مولا نے دیکھا کہ لکھی گئی حدیث، مولا نے پھر اماری کا پردہ ہٹایا، پیچھے دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ بے شروطہا وانا من شروطہا. لا الہ کی کچھ شرطیں ہیں، ان کی ایک شرط میں رضا ہوں. جو سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ بھی میں ہی بتاؤں کہ مشروط شرط کا محتاج ہوتا ہے، شرط مشروط کی محتاج نہیں ہوتی. اور تیرا مولا کہہ رہا ہے ہم لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں. ہم ہوں گے تو لا الہ الا اللہ قبول ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تو لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھو قبول ہی نہیں، کیونکہ ہم شرط ہیں. یہ کلمہ ہمارا محتاج ہے، ہم اس کلمے کے محتاج نہیں ہیں. تو اسی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے کہ وجود کے عدد پر سلام.
الطیار فی نشأۃ الموجود، فرمایا اس سمندر پر سلام جو امکان وجود میں موجیں مارتا ہے۔ پلے پڑھیے میری بات دوستو، جو امکان وجود پر میں موجیں مارتا ہے اس پر سلام۔ کہف النفوس القدسیہ، قدسی نفسوں والوں کی پناہ گاہ پہ سلام۔ تیرا میرا نفس قدسی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نفس امارہ بھی ہے، جبریل کا نفس قدسی ہے، آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کا نفس قدسی ہے، ان کی پناہ گاہ ہے میرا امام۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، اسی لیے تو لقب ہے ضامن۔ ہاں ہاں، لوگوں نے کر دیا صاحب بس امام ضامن باندھ کے یہ سمجھ لیا کہ ہم عارف ہو گئے امام رضا کے، ہم معرفت کی آخری سیڑھی پہ کھڑے ہیں۔ بھائی یہ تو ایک قطرہ بھی نہیں اس لقب ضامن کی حقیقت کے سمندر کا، ایک قطرہ بھی نہیں، کیونکہ مولا کا مطلق لقب ہے ضامن۔ یہ ہر جگہ ضامن، مثلا اس نے خود اشارہ چھوڑا تھا، مولا فرماتے ہیں من زارنی فی غربتی انا الضامن لہ فی ثلاثۃ مواطن ان ازورہ۔ مولا فرماتے ہیں جس نے پردیس کے عالم میں میری زیارت کی، میں ضامن ہوں قیامت کے میدان میں 3 مقام پہ اس کی زیارت کروں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ انا ضامن لہ، میں ضامن ہوں۔ کہاں کہاں مولا؟ توجہ، فرمایا عند تطایر القطب، فرماتے میدان قیامت میں جب ساری خدائی آئے گی، قطار بنوا کے ایک ایک کو نام عمل نہیں دیا جائے گا، چونکہ اتنی مخلوق ہوگی جو گنی نہیں جا سکتی، کمپیوٹر نہیں بتا سکتے، تو مولا فرماتے فرشتے نام اعمال یوں ہوا میں اڑا دیں گے اور پکار کے کہیں گے ہر بندہ اپنا اپنا نام عمل ڈھونڈ بھی لے، پکڑ بھی لے۔ اربوں کو اربوں دفعہ اربوں سے ضرب دو تو اتنے نام عمل ہوں گے، لوگ پریشان ہیں۔ تیرا 8واں امام کہہ رہا ہے جس نے میری زواری کی ہوگی اس کا نام عمل پکڑ کے دینے کا میں ضامن ہوں۔ اللہ اللہ، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، عند عبور الصراط، ہمیں صراط سے جب گزرنا ہوگا، جہنم کے شعلوں کی لقب 500 میل نہیں، 500 سال، یعنی جتنا فاصلہ 500 سال میں ہوتا ہے، اتنے فاصلے سے شعلے لپک رہے ہوں گے، گزرنا محال ہوگا۔ مولا فرماتا ہے میں ضامن ہوں جس نے میری زواری کی ہوگی اسے صراط سے گزارنا میرا کام ہے۔ چلے گئے ہو؟ ہاں، میں نے تمہیں یہ مطلب ہے کہ ضامن کا تھوڑا سا تصور دیا ہے کہ صرف سفر کا ضامن نہیں، ہر حقیقت کا ضامن۔ اور توجہ، فرمایا جس بندے پر اللہ غضبناک ہوگا، جس بندے سے خدا ناراض ہوگا، اور اگر اس نے میری زواری کر رکھی ہے میں ضامن ہوں اسے اللہ سے چھڑا لوں گا۔ پلے پڑی بات؟
ہاں، ابد کے ازل پر سلام اور ازل کے ابد پر سلام. ابد کا ازل، ازل کا ابد، یہ سنی عالم کہہ رہا ہے. الکنز الغیبی، فرمایا غیب میں رہنے والے خزانے پر سلام. اس کی گردیز ہے بھائی مرتضیٰ، میں شرح نہیں کرتا، کہو گے بھی تو نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ظرف الٹ جائیں. بس خود تلاش کرتے رہنا. لفظ کنز ہے، آگے غیبی ہے. کنز ہے مشتاق شاہ اور پھر غیب. کنز غیبی پر سلام. والکتاب لا ریبی، لا ریب کتاب پر سلام. قرآن المجملات العہدیہ وفرقان المفصلات الواحدیہ. فرمایا احدیت کے خلاصے کے قرآن پر سلام. بس جن کی قسمت جاگ رہی ہے ان کی اپنی طرح، ان صاحبان اشارت کے لیے میں نے اشارہ چھوڑ دیا. احدیت کے خلاصے کے قرآن پر سلام. وحدت کی تفصیل کے فرقان پر سلام. اللہ اکبر. عالم امر کے حکمران پر سلام. عالم امر کے قائل پر نہیں، حاکم پر. امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. امر یہ ہے کن کہو شے ہو جائے، یہ امر ہے. اور سنی عالم تیرے امام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ امر کہنے والا نہیں، یہ امر کا حاکم ہے. ابھی اگر تفصیل چاہتے ہو، یہ کون کہتا نہیں، کون کہتا نہیں، حکومت کرتا ہے کون پر. اب یہ بھی میں ہی یاد دلاؤں تو پھر تمہیں یاد آئے گا کہ جس قالین پہ تیرا امام بیٹھا تھا اس پر 2 تصویریں تھیں شیروں کی. گردے صاحب زندہ شیر نہیں تھے، شیروں کے ڈھانچے بھی نہیں تھے، شیروں کے بت بھی نہیں تھے. قالین کے دھاگے سے بنی ہوئی گندھی ہوئی 2 تصویریں. پڑھ کتابیں. مامون رشید نے جادوگر کو سکھایا کہ اس کے علم کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں ہم، عزت کرنا پڑتی ہے. اگر تو وہ آج کچھ ایسا کرے کہ اس پہ غالب ہو جائے، منہ مانگا انعام. اس نے 15 روٹیاں بنوائیں جس میں پارا بھرا. پارا ویسے بھی تپش سے اڑتا ہے، کچھ منتر بھی تھا. روٹیاں وہی رکھوائیں مولا کے سامنے. مولا نے ہاتھ بڑھایا، اس نے منتر کیا، روٹی اڑی. حاضرین میں کہکا پڑا. مولا نے مامون کو دیکھ کر کہا مامون تیری محفل میں ایک ایسا بد نصیب موجود ہے جو قدرت اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. جو اسے کہہ باز آ جائے. پھر ہاتھ بڑھایا، پھر روٹی اڑی، پھر کہکا پڑا. اب کی بار مولا نے جادوگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. فرمایا مجبوری یہ ہے کہ کرم کرنا ہماری عادت ہے. ہم نہ بھی چاہیں تو ہم سے کرم صادر ہو جاتا ہے. 2 دفعہ کرم کر چکا ہوں، اب باب توبہ بند ہے. اب یہ جسارت نہ کرنا
بس ہاتھ بڑھایا، تیسری بار ملتان والا روٹی کا اڑنا تھا، مولا نے قالین پہ ہاتھ مار کے کہا دیکھ کیا رہے ہو، پکڑو اللہ کے دشمن کو۔ اللہ کیا دیکھ رہے ہو، پکڑ لو خدا کے دشمن کو۔ یہ اغراق نہیں کردے صاحب، ممبر پہ کھڑا ہوں، تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں، بیل بیل جتنے دو شیر، بیل تو دیکھا ہوا ہے نا، اتنا دو شیر انگڑائی لے کے ابھرے، ایک نے سر پکڑا، ایک نے پاؤں، ایک قطرہ زمین پہ خون کا نہیں آنے دیا، دوبارہ تصویریں تھے۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ کونا اسدین دونوں شیر ہو جاؤ، کون نہیں کہا، کیونکہ یہ کون کا قائل نہیں، کون پہ حکومت کرتا ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ محمد آل محمد خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے، لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ ہر مجلس میں حسین کے پرسے کے لیے آتی ہے، اور آج اس نے سلطان مشہد کا پرسہ لینا ہے تم سے۔ اجرکم اللہ۔ بس میری دعا ہے تمہارے لیے کہ جو غریب الغرباء کے غم میں آنکھ وضو کرے، خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ ہاں، دعا مجھ سے لو، نگاہ ہے علی کی بیٹی کی ہر عزادار پر کہ کون مجھے رضا کا پرسہ کس طرح دیتا ہے۔ حسین بڑا مظلوم ہے، لیکن فرق ہے ایک، جب حسین شہید ہوا ہے، حسین پر رونے کے لیے بہنیں بھی موجود تھیں۔ میں نے جو لفظ کہنا تھا وہ میں کہہ بیٹھا ہوں، حسین کو رونے کے لیے بہنیں بھی تھیں، حسین کے حرم بھی تھے، حسین کی بیٹیاں بھی تھیں۔ یہ تیرا وہ مظلوم امام ہے، خود کہتا ہے کہ جب میں نے مدینہ چھوڑا جماعت و عیالی و امرتہم ان یبکوا علیہ، میں نے اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا کہ مجھے جنازہ سمجھ کر میری زندگی میں مجھ پہ رو لو۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ کیا کہا؟ میری زندگی میں مجھے میت سمجھ کے مجھ پہ رو لو۔ سب نے کہا اللہ مان، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، آپ تو زندہ کھڑے ہیں، کیوں روئیں؟ سنو گے جواب؟ مولا نے رو کے کہا جب مجھے کسی رونے والی کی ضرورت ہوگی، اس میرے جنازے پہ رونے والی کوئی نہیں ہوگی۔ میں نے عالم غربت میں مظلوم ہو کے مر جانا ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس رو لیے، عبادت تم نے کر لی، ایک کا ایک فکرہ کہنا ہے۔ میں چھوڑنے لگا ہوں ممبر، یہ میرا وعدہ ہے کہ جس کی سمجھ میں آ گیا اور سینے میں پتھر کی جگہ گوشت ہوا تو قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو رات گزری ہے ہم نے تو سو کے گزاری نا، تیرے مولا رضا نے جاگ کے گزاری۔ بلکہ یہ ہاتھ جوڑ کے سادات و مومنین سے، خادموں تمہاری قوم کا چوٹ لگے تو للہ معاف کرنا، صرف جاگ کے نہیں گزاری، تڑپ تڑپ کے گزاری۔
اللہ اکبر. کیوں؟ ایک تو زہر ملا ہوا. العظمت للہ. یقیناً تمہارے دلوں کی نرمی بتا رہی ہے کہ چوٹ بڑی پڑے گی تمہیں، لیکن للہ مجھے معاف کر دینا. کبھی بستر پہ آتا ہے، کبھی دروازے میں آ کے دہلیز کو پکڑتا ہے، باہر کی طرف دیکھتا ہے پہاڑوں کی جانب، اور اللہ جانے آنسوؤں کی جھڑی کیوں لگ جاتی ہے. ہرسمہ بن آیون شیبانی کو مولا نے بلایا. رات بڑی اندھیری تھی، آندھی، طوفان، بارش، یالہ باری. حالانکہ فوجی لباس میں آیا ہرسمہ. اندر آ کے اس نے خود اتارا. کہتے ہیں مولا بس تیرا حکم تھا آنا پڑا، ورنہ یہ کوئی گھر سے باہر نکلنے کی رات ہے. مولا نے روکے کہا رات بڑی تاریک اور ظالم ہے، لیکن ہرسمہ تو مرد تو ہے نا. اللہ اکبر. العظمت للہ. ہرسمہ تو مرد تو ہے. مولا کیا مطلب؟ اس رات میں کوئی مستور بھی سفر میں ہے؟ مولا نے فرمایا میں زبان سے نہیں بتاتا، میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. کیا دیکھا؟ ایک پردہ دار ہے جو ہتھیلیاں ٹیک ٹیک کے پہاڑی پہ چڑھ رہی ہے. جہاں بی بی کے ہاتھ لگتے ہیں پتھر کا رنگ لال ہو جاتا ہے، پتھر کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے. ہرسمہ حکم لے کے چلا گیا. آدھے منٹ سے بھی پہلے منبر چھوڑنے لگا ہوں میں. ہرسمہ چلا گیا. زہر جب ملا ہوا ہو، تم خود بتاؤ، کسی کو زہر دے دو وہ کلیجہ کاٹتا ہے نا، اور جب کلیجہ کٹے تو جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، پھر خون کی قے بھی آتی ہے نا. بس ادھر جگر کٹا، خون کی قے آنے لگی. میرے مولا نے کہا میری معصومہ کم بہن دور ہے. لیتنی کانت لی اخت مثل زینب الکبریٰ، کاش میری کوئی زینب جیسی بہن ہوتی جو تشت میں میرے جگر کے ٹکڑے سنبھالتی. اچانک سرانے سے آواز آئی میں شام سے آئی ہوں، میں تیرے سرانے ہاتھوں پہ تیرے جگر کے ٹکڑے سنبھال. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله. بار الہ مجلس علاقہ منظور مقبول فرما. بانی مجلس کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف. مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما. ہماری ولیدہ بیانی قبول فرما. جون بھی اولاد نارین عطا فرما. جو مقروض اور تنگ دستے ان کی تنگ دستی دفن. جو بے گناہ قید ہے رہائی عطا فرما. جمعی مومنین مومنات کی جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحفظ وقائد مناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ ارزقت ونتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیت.